السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس کی تفسیر چلے گی سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کی۔ پہلے رکوع جس کے اندر ہم نے متقین کی صفات اور کافروں کا ذکر پڑھا تھا کہ کفار یعنی پہلا گروہ متقین کا اور دوسرا گروہ کفار کا۔ آج ہم تیسرے گروہ کا جو انسانی گروہ کا تیسرا گروہ ہے اس کا ذکر ان آیات مبارکہ کے اندر ہے دوسرے رکوع میں، تو یہ آج ہم نے کرنا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں تیسرے گروہ انسانی کا ذکر کیا گیا جنہیں قرآنی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ زبانی دعویٰ اسلام اور ایمان کا کرے لیکن دل میں کفر و الحاد سمایا ہوا ہو، اس کے ظاہر و باطن میں فرق ہو، قول و فعل میں تضاد ہو، تضاد مخالفت ہو، قول بات فعل کام، یعنی بات کچھ کرے اور کام کچھ کرے، اسے کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد۔ تو قول و فعل میں تضاد ہو۔ منافقین بھی ملحد و کافر ہی ہوتے ہیں مگر اپنے کفر پر مکر و فریب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں اور صالح نظام کے استحکام کے لیے ان کا وجود ستم قاتل یعنی ایسے ہیں جیسے قتل کر رہے ہیں، یہ والا وجود ہے۔ یہ گھر کے بھیدی اور کفار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اس ننگے انسانیت گروہ کی شدید مذمت کی ہے اور اس کا ذکر بھی زیادہ تفصیل سے کیا ہے تاکہ معاشرے میں اس کی شناخت ہو سکے اور علیہ السلام ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں، یہ دونوں قسم کے منافق عہد رسالت میں مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ نمبر 1 حقیقی یا اعتقادی منافق جس میں ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں، اس کی دائمی سزا دوزخ ہے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 45۔ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ منافق کی دوسری قسم منافق مجازی ہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اس میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے پر دلیر ہوتا ہے، اسلام کے لیے قربان و عیسائی سے گریز کرتا ہے۔ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مدرجہ ذیل علامتوں کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 اب آیت نمبر جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے سورۃ بقرہ کی 8ویں آیت ہے، اس کے اندر آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جھوٹا دعویٰ ایمان۔ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان و مومن وہی ہیں جو زبانی اقرار کے ساتھ دل سے بھی تصدیق کرے اور عمل سے بھی اس کی شہادت دے۔ جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ایمان کا کتنا ہی بلند دعویٰ کیوں نہ کرے، نہ بڑا دعویٰ یعنی۔ اس لیے قرآن حکیم نے منافقین کے زبانی دعوے ایمان کی کلی کو کھول دیا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کے قلوب ایمان کی دولت سے خالی ہیں، ان کے دل میں نہ خوف خدا ہے اور نہ آخرت ہے جو ابدی کا احساس، جو جواب دہی کا احساس دے۔ اس لیے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ منافقین کے مکر و فریب سے چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں۔ آیت نمبر 9 یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اس آیت مبارکہ کے اندر ان کی دھوکہ دہی کا ذکر ہے۔ منافقانہ روش سے وہ خوش رہتے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ روش ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی کیونکہ فی الحقیقت وہ خود بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو شخص ہوشیاری اور عیاری سے اپنے کسی خیر خواہ کی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ منافقین کی یہ روش دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے ضرر رساں ہیں، ان کی منافقت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں ذلت اور منافقت کی پرواہ پردہ داری سے
دو چار ہوتے ہیں ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور آخرت میں اس کا نتیجہ المناک عذاب ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود ان کا احساس اور ضمیر بیدار نہیں ہوتا اور انہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہیں۔ نہ مومنین کو اور نہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارا کچھ بتا دیتا تھا۔ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس آیت میں ان کے دلوں کی بیماری، ان کے قلب نفاق کا مرض ہے، شک و شبہ کا روگ ہے، جو ان کے مسلسل ہٹ دھرمی اور منافقانہ رویے سے مہلک ہو چکا ہے، کیونکہ جو لوگ وہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں، تو جو زبان سے بول رہے ہیں دل اس پر یقین نہیں رکھتے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کی بیماری میں اضافہ کر دیا، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب منافقین کی مخالفتوں اور در پردہ کوششوں کے باوجود اسلام کی اشاعت میں توسیع ہوتی گئی اور مسلمانوں کی کامیابی میں اضافہ ہوتا گیا، تو اس نسبت سے ان کی جلن اور بڑھتی گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ منافقین کی روش پر فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ انہیں ڈھیل اور مہلت دیتا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو سکے، چنانچہ وہ اس مہلت کو اپنی منافقانہ روش کی کامیابی تصور کرتے ہیں اور خوشی خوشی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت کے اترنے کے ساتھ باطل کی تاریکیاں دور ہو رہی ہیں، لیکن ان کا حسد اور غصہ بڑھتا جاتا ہے۔ آخر کار اس منافقانہ دعوی ایمان پر وہ عذاب عظیم سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ امر مد نظر رہے کہ اہل تقوی کو کامیابی کی خوشخبری دی گئی، کفار کو عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی، منافقین کے لیے عذاب علیم کا اعلان کیا گیا، کیونکہ جو منافق تھے وہ کافر تو تھے ہی، لیکن کافر ہونے کے علاوہ کچھ اور تھے، یعنی خادع اور کاذب۔ خادع کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، اور کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اس لیے ان کو عذاب بھی زیادہ دردناک دیا گیا۔ تالمود میں ہے جو کہ منافقت برتتا ہے وہ غضب خداوندی دنیا پر لاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو بچے ابھی رحم مادر زمین ہیں وہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کی جہنم جگہ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے روش سے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ منافقین کی خصوصیت زمین میں فساد انتشار پھیلانا تھا، وہ کئی طرح سے فساد برپا کرتے تھے۔ دنیاوی مفاد، وہ ہر آفت، وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب رہتے تھے اور ہر معاملے میں اپنی دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے تھے۔ ان کو دنیاوی فائدہ ہمیشہ مطلوب و مقصود ہوتا تھا، جو چاہتے کہ یہ ہمیں فساد پھیلے، کچھ بھی ہو، بہرحال ہمارا اپنا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ وہ چاہتے تھے۔ شریعت پر عمل سے گریز، شرعی احکام پر عمل کرنے سے گریز کرتے تھے، نیز مسلمانوں کے درمیان پرانے تعصبات کو ہوا دیتے رہتے تھے تاکہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیں۔ پرانی باتیں ان کو یاد دلا کے، پرانی باتوں سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو ان کے آپس میں جنگ و جدل ہوتی رہتی تھی، اس کے بارے میں وہ ان کو دوبارہ سے یاد دلاتے کہ پہلے تم ایسے لڑا کرتے تھے، ایسے ہوتے، اور اب اکٹھے ہو گئے ہو۔